حضرات، آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے 1434 اور نومبر کی 2 تاریخ ہے 2013۔ یہ اس سال کا ہمارا آخری درس ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو درس ہوگا وہ ربیع الاول میں شروع ہوگا۔ محرم اور سفر میں آپ بھی مصروف ہوتے ہیں اور ہم بھی مسلسل سفر پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہر سال یہ ہمارا آخری درس ہوتا ہے۔ اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، میرے رسولوں پر ایمان رکھو اور ان کی مدد کرتے رہو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، تو میں تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تم میں سے اس کے بعد جس نے بھی کفر کیا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ حضرات، سورہ مائدہ جس طرح شروع ہوا وہ آپ کو یاد ہے، اوفوا بالعقود کے حکم کے ساتھ۔ اس کے بعد آیات کا تسلسل بہت دلچسپ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی آیت جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی، آیت نمبر 11، اور اس سے بھی پہلے کی آیت نمبر 7، اللہ مؤمنین سے خطاب کرتا ہے۔ آیت نمبر 7 میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو اور معاہدے کو یاد کرو جو اللہ نے پختہ طور پر تم سے لیا تھا۔ میثاق یعنی پختہ عہد و پیمان جو تم سے اللہ نے لیا تھا۔ تو یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ مؤمنین سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہی لب و لہجہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے استعمال فرمایا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اور اب یہاں بنی اسرائیل نہیں، یہاں مؤمنین کو خطاب ہے، صاحبان ایمان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اور ساتھ ہی ساتھ
میثاق کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے کہ بھی ہم نے تم سے ایک عہد لیا ہے، اس کو یاد رکھو، اس کو مت بھول جاؤ۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 میں کہا گیا کہ تم اللہ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہو، قیام کرو، اور عدل و قسط کے ساتھ گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ یہ تمام احکام عدل دے کر، یعنی کہ عدل و انصاف پر قائم رہو، عدل سے مت ہٹ جانا۔ اس کے بعد پھر اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے، پھر دوبارہ آیت نمبر 11 میں ایک بار پھر یاد دلایا گیا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو مؤمنین سے جو ہے میثاق کی بات کرنے کے بعد، مؤمنین کو نعمت یاد دلانے کے بعد، اب قرآن کا اسلوب یہ ہے، انداز یہ ہے کہ کوئی نصیحت کرتے ہوئے اللہ مثال دیتا ہے، گزشتہ کیا ہوا تھا اقوام میں، کسی قوم کی، کسی فرد کی اللہ مثال دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ایسے ہو جاؤ یا ایسے نہ ہو جاؤ۔ اب یہاں یہ کہہ کر کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور دیکھو عہد کو مت توڑنا، عہد کو مت توڑنا، مسلمانوں عہد کو مت توڑنا۔ عزیزان محترم، بہت اہم ہے آج کی گفتگو، اور کاش ہم وہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں ہیں آپ تک پہنچا سکیں۔ وقت تنگ ہوتا ہے اور بہت باتیں کہنی ہوتی ہیں۔ آخری سورہ ہے جو نازل ہوا، پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری سورہ، آخری پیغامات ہیں جو مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں۔ شروع سورہ ہوتا ہے اوفوا بالعقود، اپنے معاہدے کو، عہد کو، کانٹریکٹ کو برقرار رکھنا، اس کو توڑنا نہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیوں اللہ نے وہ آیت غدیر کے تعلق سے رکھی، آیت نمبر 3 درمیان میں، جبکہ گوشت کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے۔ ایک عجیب بات آج دوران مطالعہ سامنے آئی، عجیب، کہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ابھی آیت نمبر 13 جو آئے گی نا، اس میں ذکر ہوگا، اور اس کو ہم انشاءاللہ جب ریزیوم کریں گے اپنے اس درس کو ویلول میں، تو اس وقت شروع کریں گے اس بات کو۔ اس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑا تو ان کو کچھ سزائیں دی گئیں، عہد توڑنے کی سزائیں دی گئیں۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ کیوں آئے غدیر گوشت کے تذکرے کے درمیان میں۔ تو ان سزاؤں میں سے ایک سزا یہ تھی کہ حرمت علیہم وحرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی بنا پر، ان کے گناہوں کی بنا پر ایک سزا ان کو یہ دی کہ جو چیزیں ان کے لیے حلال تھیں ہم نے ان کو حرام کر دیا ان کے لیے۔ بہت سے گوشت ان کے لیے جائز تھے، ہم نے کہا نہیں اب تم نہیں کھاؤ گے۔ کیوں؟ بطور سزا۔ سورہ مائدہ شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، جاؤ۔ کیوں حلال کر دی؟ اس لیے کہ غدیر میں ولایت کا اعلان کر دیا ہے۔ حلال ہیں اس لیے کہ اب تم عہد کر رہے ہو کہ تم اس ولایت پر قائم رہو گے۔ مگر بنی اسرائیل کو یاد رکھنا، اب یہ آیت نمبر 12 کرے، بنی اسرائیل کو یاد رکھنا، انہوں نے عہد کو توڑا تھا تو حلال چیز بھی ان کے لیے حرام ہو گئی تھی۔ یعنی اب اگر تم ولایت امیر المومنین کو نہ مانو تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو طیبات ہم نے، حلال گوشت جو ہے نا، یہ حلال گوشت بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا، چاہے کہ دوسری چیزیں تمہارے لیے جائز ہوں۔ اور جب یہاں کی حلال گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا تو جنت تم کو کیسے مل سکتی ہے، اور وہاں کی نعمتیں تم کو کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں،
وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، اور اصل عہد اطاعت کا عہد تھا، اور یہی عہد ہوتا، اسی کو بیعت کہتے ہیں، عہد ہی کو بیعت کہتے ہیں. اطاعت نہیں کی بنی اسرائیل نے. تو خدا یہاں کیوں ذکر کر رہا ہے اس کا؟ اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ غدیر کی بات ہو چکی ہے، ولایت امیر المومنین کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد طیبات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر وضو اور غسل اور تیمم کا ذکر ہے. یعنی باطنی اور ظاہری ہر طرح کی طہارت ہونی چاہیے اس شخص کے لیے کہ جو امیر المومنین کی ولایت سے وابستہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ آخری پیغامات ہیں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو یاد رکھنا، وہ مت کرنا اے مسلمانوں، وہ مت کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے جانے کے بعد کیا تھا. زندگی میں کچھ دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے نکل گئے تھے، چلے گئے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ ان کے انتقال کے بعد تم نے کیا کیا، اور آج تک تم کیا کر رہے ہو؟ اب سنیے. حالانکہ یہ آیت مربوط ہے بعد کی آیت سے، آیت نمبر 13 سے، تو ہم صرف ترجمے کے طور پر آپ کے سامنے، تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے کیا کیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے جو اپنے عہد کو توڑا، ان کو ایک سزا ہم نے سب سے بڑی یہ دی. یہ آیت نمبر 13 ہے، ہم بعد میں اس کا ذکر کریں گے، کہ ہم نے ان پر لعنت کی. لعناہم، ہم نے لعنت کی، یعنی میں نے لعنت کی نہیں، ہم نے لعنت کی. اس میں جو زور ہے، لعناہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عہد کو توڑے، اور خاص طور پہ جو عہد اطاعت کو توڑے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ زور و شور کے ساتھ اس پہ لعنت کرتا ہے. تو اے مسلمانوں، تم ایسا نہ کرنا جیسے انہوں نے کیا تھا، ورنہ تم پہ بھی لعنت ہوگی. اور پھر مت کہنا کہ کوئی تم پہ لعنت کر رہا ہے، اللہ کی لعنت ہے. اور ان کے دل ہم نے سخت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے. اب آپ جتنی بھی باتیں کریں گے نا، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، نہیں، کہیں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اتنے کھلے ہوئے دلائل قرآن مجید کے، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، دل سخت. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات کو جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں. اللہ کے کلمات، اللہ نے کہا اس کو یہاں رہنا چاہیے، اس کو ہٹا دیا. کسی اور کو نہیں رہنا چاہیے تو اس کو بٹھا دیا. کلمات کو چینج کرتے رہتے ہیں. کلمات سے مراد صرف یہ کلمات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی کلمہ کہا ہے. اللہ نے عیسیٰ کو قرآن مجید میں کلمہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نبی کلمہ ہے، اور اس کی جمع ہے کلمات. تو جسے اللہ معین کر دے کسی منصب کے لیے، وہ کلمہ ہے، اور یہ مناسب کلمات ہیں، یا اس منصب پر بیٹھنے والے کلمات ہیں جن کو اللہ معین کر دے. ان مناسب سے کسی کو ہٹانا اور کسی اور کو بٹھانا، یہ کلمات میں رد و بدل ہے. تم مت کرنا یہ جو بنی اسرائیل نے کیا. اور ظاہر ہے کہ کلمات سے مراد آیات الہی ہیں، آیتوں کو ادھر سے ادھر مت کرنا. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا، اور بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن ہم نے یہ بات کی آیت کا ذکر 13 کا اس لیے کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس معاملے میں مسلمانوں کو، آخری زمانہ ہے اور پیغمبر مثال دے رہے ہیں کہ ایسا مت کر لینا تم. بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا تھا، انہوں نے عہد کو توڑا. عہد کو توڑنے کا جو ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر پھٹکار رہی. اور پھر عیسائیوں کا ذکر بھی ہے. آیت نمبر 14 میں عیسائیوں کا ذکر ہے کہ ان سے بھی ہم نے عہد لیا، انہوں نے بھی عہد کو توڑا، ان کو ہم نے دوسری سزا دی. ان کو کیا سزا دی؟ ان کو سزا یہ دی کہ وہ آپس میں ہمیشہ فرقے میں جو ہے وہ بٹے رہے، کبھی ایک نہیں ہو سکے. آج دیکھیں جتنے فرقے عیسائیوں میں ہیں، کسی مذہب اتنے فرقے نہیں ہیں. یہ سزا ہے. تو تم ایسے مت ہو جانا، تم بھی فرقہ ہو جاؤ گے. اب آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے. تو غدیر کا انکار وہ بڑا گناہ ہے کہ جس کی سزا وہی ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی، وہی تم کو اے مسلمانوں دی جائے گی اگر تم نہیں مانے تو. اچھا، یہ بات ہو گئی. اب آئیے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ
اثنی عشر نقیبہ، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے۔ اب اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 12 نقیب بھیجے بھئی، ذکر ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے عہد کو توڑا، ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل نے غلطیاں کیں، گناہ کیے، برائیاں کیں، اللہ کی مخالفت کی، بیچ میں اثنا عشر نقیب کا ذکر کیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ یہ 12 کیا ہے؟ یاد دلایا جا رہا ہے نا، مثال دی جا رہی ہے، تو جب مثال ہو تو پوری مثال ہو، تو جب غدیر کی بات ہو رہی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک کو مولا بنایا ہے، 12 ہیں، اس کو یاد رکھنا 12 کو۔ بعثنا منهم 12 نقیبا وقال انی معکم، اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور کہیں، ایک عجیب پہلو ہے اس آیت میں، عجیب و غریب، اور ہم نے بہت تفاسیر کا مطالعہ کیا، کسی تفسیر میں اس کا ابھی تک ہم کو تو جواب نہیں ملا، جو ایک سوال یہاں کریٹ ہوتا ہے، اور کسی مفسر نے اس کو ذکر نہیں کیا جو ہمارے مطالعے کے، ہو سکتا ہے کسی نے اگر کیا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ فلاں نے کیا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کیا ہے۔ سنیے، قرآن آپ کے سامنے، ہم پھر پڑھتے ہیں آیت کو، سب غور سے سنیں۔ جہاں تک 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور تینوں کی ضمیریں الگ ہیں، مرجع ایک ہے، پروناؤن 3 ہیں الگ الگ، اور تینوں پروناؤن ریفر کر رہے ہیں اللہ کو۔ توجہ کیجئے، بہت اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، اب ہم پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ نے لیا عہد بنی اسرائیل سے، توجہ، اللہ نے لیا عہد بنی اسرائیل سے، کس نے لیا؟ اللہ نے، تو اس کا پروناؤن کیا ہے؟ ہی ٹک دا covenant۔ فوراً کیا کہا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے۔ یہ ہم نے کیوں؟ یہ ہوتا کہ اور اس نے، تسلسل یہ ہے نا، اللہ نے میثاق لیا اور اس نے ان میں 12 نقیب بھیجے، نہیں، پلٹ دیا، پروناؤن پلٹ دیا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے۔ تو چلو ہم نے بھیجے تو پھر بات یہی رہتی اور ہم ان کے ساتھ ہیں، نہیں، وقال انی معکم، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 3 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ساتھ ہے تسلسل ہے، اور یہ بلاغت ہے بھائی، قرآن ہے، یہ کوئی آپ کا ہمارا کلام نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ کسی نے غور نہیں کیا؟ جا کے پڑھیے تفسیر، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے واضح چیزوں پر مفسرین کی نظر کیوں نہیں جاتی، وائی؟ تو اب یہ جو 3 الگ الگ، اخذ اللہ نے لیا عہد، بعثنا ہم نے بھیجا، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تینوں ایک ہی تو ہے نا، اسی خدا ہی کی بات ہو رہی ہے نا۔ اچھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو لطف آئے گا، سنیں۔ سورہ کہف، قرآن جو ہے نا، کوئی لفظ قرآن میں کیا، کوئی حرف، ایک نکتہ بھی غیر ضروری نہیں ہے، unnecessary نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے، اور بلاغت کے اور فصاحت کے اور الیکوینس کے خلاف نہیں ہے، اور عقل کے اور منطق کے خلاف نہیں ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، جلدی سے ہم گزرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تفصیل میں اگر چلے جائیں گے تو وقت گزر جائے گا، لیکن وہاں اس سے مربوط ہے یہ بات، بعد میں جا کے پڑھ لیجیے گا، اس وقت نہیں ہے ہمیں آپ کو سب بتانے کا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پڑھیے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ کا اور خضر کا۔ اس واقعے میں 3 موقع پر جناب موسیٰ سوال کرتے ہیں، اور تینوں موقعوں پر جناب خضر کہتے ہیں کہ تم نے کیوں پوچھا مجھ سے؟
آپ کو معلوم ہے پورا، ٹھیک ہے، ادھر ہم نہیں جا رہے. نتیجے گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آخری سوال وہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اب وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو اب تو ہم میں اور تمہارے درمیان ھذا فراق بینی و بینک، ہمارے تمہارے درمیان یہاں پر اب فاصلہ ہو گیا، فراق ہو گیا، اب تم جاؤ اپنے کام کرو، ہم اپنے کام پہ لگتے ہیں. مگر ہم تم کو وجہ بتا دیں کہ 3 موقعوں پر تم جو پریشان ہوئے اس کی ہم تم کو وجہ بتاتے ہیں کیا ہے. وہ جو کشتی جس میں سوراخ کیا گیا تھا تو اس کی ایک وجہ بتائی. وہ جو جس نوجوان کو قتل کیا تھا اس کی وجہ بتائی. وہ جو دیوار کھڑی کی تھی اس کی وجہ بتائی. ان تینوں جا کے پڑھ لیجیے گا پلیز، ان تینوں موقعوں پر 3 لفظ یوز کیے. لفظ ارادہ، ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے ایسا چاہا. مگر یہ جو ہم نے ایسا چاہا اس کو 3 پروناؤنس کے ساتھ یوز کیا ہے. کمال ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، اللہ اکبر. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یہ جو کشتی تھی میں نے چاہا کہ میں اس میں سوراخ کر دوں اور اس میں ایک عیب پیدا کر دوں تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے. یہ جو جوان تھا جس کو قتل کیا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، ہم نے چاہا، دونوں نے مل کر، اللہ نے اور ہم نے چاہا کہ ہم اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی جگہ اس سے بہتر اولاد اس کو دے دیں، اس کے والدین کو. ہم نے، اردنا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ. تیسرا کیا ہے؟ یہ جو دیوار کھڑی کی تو کیا تھا، کیا اس کے نیچے ایک خزانہ تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے چاہا. تو یہ ایسے رینڈم نہیں ہے، یہ رینڈم نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کبھی کچھ نکل گیا زبان سے، کبھی کچھ نکل گیا زبان سے. قرآن ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے. اختصار کے ساتھ اس میں اگر ہم اس تفصیل میں گئے تو بہت ہی خود دلچسپ ایک موضوع ہے، سبحان اللہ. لیکن وہاں اردتو اس لیے کہا کہ میں نے کیا، اس لیے کہ وہاں لفظ عیب آ رہا تھا کہ میں نے سوراخ کیا، اس کشتی میں عیب میں نے پیدا کیا. اللہ کی طرف عیب کی نسبت دینا خود عیب ہے. اس لیے نہیں کہا کہ فَأَرَدْنَا أَن نُعِيبَهُمَا، اللہ عیب پیدا نہیں کرتا چیزوں میں، اللہ چیزوں کو کمپلیٹ اور پرفیکٹ پیدا کرتا ہے. عیب انسان کی طرف نسبت ہے عیب کی، اللہ کی طرف نہیں ہے. دیکھیں باریکی، اس لیے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا، خضر نے، کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں. اور جب چاہا کہ اس جوان کو کیوں قتل کر دیا؟ اگر وہاں کہتے کہ میں نے یہ چاہا کہ یہ بہت ہی خراب ایک کافر ایسا بچہ ہے، بہت ہی نافرمان، اس کی جگہ ان کو یہ نیک ماں باپ ہیں، اچھا بیٹا مل جائے، میں نے ایسا چاہا. اگر ایسا کہہ دیتے کہ میں نے ایسا چاہا، فقہ ایک فقی کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن سے. وہ فوراً کہتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں یہ کام. کوئی بھی انسان، کوئی بھی، کہ میں بھی اس کو کیوں مار دیا تم نے اس کو؟ اس لیے کہ گندا آدمی تھا، انہوں نے بھی تو مار دیا تھا خضر نے. خضر نے کہا میں نے نہیں مارا، ہم نے دونوں نے مل کے مارا. اس نے حکم دیا، میں نے قتل کیا. تو ایسا نہیں کہ تم جا کے کسی کو قتل کر دو کہ یہ تو خراب آدمی تھا تو تم کون ہو مارنے والے؟ کہا اس لیے کہ خضر نے مار دیا تھا. اللہ کا حکم ہوا تھا خضر کو. تمہارے پاس اللہ کا حکم آیا ہے؟ اللہ نے اور خضر نے دونوں نے مل کے یہ کام کیا تھا. تم نے دونوں نے مل کے یہ کام کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ کام. تاکہ کوئی شخص اس کو مثال نہ بنا لے تو کہا فَأَرَدْنَا، بھائی یہ جو کچھ کام ہوا قتل کا، اس کو تم اس بیسس پہ مت دیکھنا کہ کورٹ میں کیا ہوتا ہے. یہ میرا اور اللہ کا فیصلہ، یعنی اللہ کا فیصلہ اور میرا عمل. فَأَرَدْنَا، ہم دونوں نے یہ چاہا کہ ایسا ہو جائے. اور رہا یہ کہ وہ جو خزانہ تھا کیا یتیموں کا تھا، بچے ہیں، چھوٹے ہیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشَدَّهُمَا، اللہ نے چاہا کہ وہ جوانی تک پہنچیں.
جب جوان ہو جائیں تو ان کو خزانہ مل جائے. چونکہ جوانی تک پہنچنے کا کام کسی کا نہیں ہے. جوانی سے، بچپنے سے جوانی تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، رب، اور اسی لیے ربک ہے، اس لیے کہ ربوبیت ہے، پالنا، بڑا کرنا، جوان کرنا. تمہارے رب نے چاہا کہ ان کی تربیت کرے، بڑے ہوں، جوان ہوں، اور ان کو اپنا حق مل جائے. اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کے جوان ہونے میں، ان کے بڑا ہونے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. توجہ ہے بھائی؟ یہ قرآن. اب میں پوچھتا ہوں، میری آواز جہاں تک بھی جائے گی، کبھی جب تک رہے گی آواز، میں پوچھتا ہوں کہ اس آیت نمبر 12 میں یہ 3 پروناؤن اللہ نے کیوں یوز کیے؟ بتاؤ. اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، یہاں اللہ کا لفظ یعنی اسم الہی، اسم علم یوز ہوا. بعثنا، ہم نے بھیجا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اگر کسی کو جواب سمجھ میں آئے تو دے دے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر اس آیت کو آپ آیت نمبر 3 کی الیوم اکملت لکم دینکم سے ہٹ کے سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ آیت نمبر 67 پر بھی آئے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے آیا، پہنچاؤ، تم پہنچاؤ، اعلان تم کرو، حکم ہم دے رہے ہیں. 2 مل کے کر رہے ہیں یہ کام، 2 مل کے کر رہے ہیں یہ کام. اور ہمیشہ جب بھی اللہ بھئی نبی معین کرتا ہے تو خود کرتا ہے، مگر وصی معین کرتا ہے تو خود نہیں کرتا براہ راست. نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اعلان کرے کہ یہ وصی ہے. یہ ہسٹری میں ہمیشہ ہوا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ جا کر دیکھ لیجیے طالوت اور جالوت کا قصہ اور جناب داؤد کا قصہ. فقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیکن اعلان کس نے کیا؟ نبی نے کیا. معین اللہ نے کیا، اعلان نبی نے کیا. یعنی نبوت کی بات جب ہوتی ہے تو اللہ نبی بناتا ہے، جب وصایت کی بات ہوتی ہے تو اللہ اور نبی مل کے بناتے ہیں. تو جب عہد کی بات آئی، یہ عہد ہے عہد رسالت، نبوت کا عہد لیا. اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، اللہ نے لیا. وبعثنا فیہم، پھر اللہ نے رسول نے مل کے یہ 12 سردار معین کیے. ہم نے 12 سردار معین کیے. خدا کہہ رہا ہے یہ اشارہ نہیں ہے، چونکہ یہ 12 سردار نبی نہیں تھے. اگرچہ کچھ روایات میں ہے کہ بعد میں ان کو نبی بنایا گیا. خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم اس بحث میں جائیں کہ وہ روایات کہاں تک صحیح ہیں اور ان کی کیا حقیقت. اس میں اسرائیلیات بہت آئی ہیں ان آیتوں میں، لیکن یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کے بعد انی معکم، اب میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں رہو گے. یہ دوبارہ انی اس لیے کہا، اللہ نے عہد لیا تھا، اللہ اور رسول نے مل کر تم سے ایک اور عہد لیا امامت کا، جو ہے وصایت کا. اب اگر تم واقعاً اس تسلسل کو مانتے ہو، اللہ، رسول، امام کو مان رہے ہو، اگر ان 3 قیادتوں کو، اس ہائرارکی کو مانتے ہو تو انی معکم، پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گا. پھر تم کہہ سکتے ہو کہ تم اللہ والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ تو اللہ، ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں. نہیں، ابھی نہیں. جب تک تم اللہ، رسول اور اس کے وصی کو نہیں مانو، اس وقت تک اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو یہ 3 پروناؤن یوز ہوئے. جا کے دیکھ لیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تفاسیر میں، مجھ کو تو نہیں ملا کہیں کہ اس پر کسی نے کوئی بحث کی ہو. بعثنا، اس بعثنا میں عجب لطف ہے. ہم نے منہم، انہی میں سے 12 معین کیے. اس کے بعد کہا لئن اقمتم الصلاۃ، اب اگر تم نماز قائم کرتے رہو، اب، پہلے نہیں.
اللہ رسول امام کو ماننے کے بعد اللہ کی طرف سے معین کردہ رسول کو، رسول کی طرف سے معین کردہ قیادت کو ماننے کے بعد اب اگر تم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر بھی تم ایمان لاتے رہو، چونکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے، بعد میں رسول آنے والے ہیں اس لیے ہو رہی ہے بعد میں، لیکن اس قوم میں بعد میں رسول نہیں آنے والا ہے۔ وعزرتموہم، لیکن یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم جب رسول آئے تو تم اس کی عزت بھی کرنا۔ عزرتموہم کا مطلب عزت کرنا اور نصرت کرنا دونوں ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ کیوں قرض حسنہ کہا یہاں پر؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر ہو چکا پہلے، تو زکوٰۃ واجب انفاق اور قرض حسنہ مستحب انفاق، دونوں کا ذکر ہو گیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، پردہ پوشی کروں گا، چھپا دوں گا تمہارے گناہوں کو۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحت الانہار، اور پھر میں تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی اب جزا ملے گی تم کو۔ مگر یاد رکھنا فَمَنْ كَفَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد جو شخص کفر کرے، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، وہ جو صحیح درمیانی ماڈریٹ واقعی جو راستہ ہے، سچا جو راستہ ہے، سیدھا جو راستہ ہے، وہ اس سے بھٹک گیا ہے۔ فقد ضل، فمن کفر، جس نے ایسا اس سے کفر کیا تو وہ بھٹک گیا۔ اب دیکھیں آیت کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ فمن کفر، جو کفر کرے، یعنی انکار ان چیزوں کا جس کا اللہ نے عہد لیا تم سے، اور اس قیادت کا جو اللہ نے نبی کے ذریعے سے معین کی، اس کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب اس آیت کو ملا لیں آیت نمبر 3 سے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ تو یاد ہے وہ بحث جو ہم نے کی تھی کہ بھئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کافر تو تھا ہی نہیں وہاں، تو مایوس کیسے ہوگا کوئی؟ کون کافر مایوس ہوئے؟ یہ وہ کافر مایوس ہوئے جو انکار ولایت کر کے کافر ہوتے ہیں۔ انکار ولایت بھی تو کفر ہے، اگرچہ ہم اس لیے ان کو کافر نہیں کہتے کہ چونکہ ٹیکنیکلی ہمارے یہاں جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ یہی ظاہری اسلام کے لیے کافی ہے۔ اب اندر کس کے کفر ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کافر، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا اس لیے کہ وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ تو جو شخص بھی اس کے بعد کفر کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن ہم نے اتنا کہنے کے بعد بھی، اتنی تاکید کرنے کے بعد بھی، اتنی تنبیہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے عہد کو توڑا، اور جب انہوں نے عہد کو توڑا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اب کسی نصیحت کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ یہ آیت یہاں تمام ہوئی، ہم یہیں پر رکیں گے، لیکن ایک بات رہ گئی ہے، اور اگر ہم اس میں تفصیل میں جائیں گے تو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کم سے کم اتنا پیش کر دیں کہ آپ کے لیے وہ ہوم ورک بن سکے۔ انٹرنیٹ پہ آج ہر چیز موجود ہے۔ اب یہ جو کہا 12 نقیبہ، ہم نے 12 سردار مقرر کیے، یہ 12 کیوں؟ 13 کیوں نہیں؟ 11 کیوں نہیں؟ 10 کیوں نہیں؟ چونکہ غدیر کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اب پوری تعداد بھی تو بیان کرنی ہے اشاروں کنایوں میں۔ صاحبان عقل کے لیے تو 12 کا ذکر آ گیا، اسی جگہ آ گیا فوراً۔ نعمت کو یاد کرو، کون سی نعمت؟ جو تمام ہوئی وہاں غدیر میں،
اور دیکھو 12، دیکھو ہم نے وہاں ان کو 12، تو 12 کا ذکر. اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تو 12 کی وہاں کی بات تھی، ہمارے یہاں تھوڑی 12 تھے، ہمارے تو کوئی اور تعداد. جی نہیں، جتنی معتبر کتابیں ہیں، میرے پاس ایک طولانی فہرست ہے، میرے پاس اس وقت میں لے کر آیا ہوں، ان سب میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلیفہ 12 ہوں گے. ہم چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی بھی جا کر لے آئے کوئی اور تعداد، کہ 20 ہوں گے، 21 ہوں گے، 3 ہوں گے، بتا دیں کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے. اب دیکھیں یہ جو روایات ہیں کس کس کتابوں میں ہیں؟ بخاری، صحیح بخاری. جابر ابن سمرہ سے روایت ہے، یکون، پیغمبر اسلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یکون 12 امیراً، 12 امیر ہوں گے میرے بعد، 12 امیر ہوں گے. آپ کو ایسی روایتیں 3-4 جگہ ملیں گی اور سب اسی موضوع پہ ملیں گی. کیا؟ اس کے بعد سنیے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ایسی بات کہی جو میں نے سنی نہیں. یہ بخاری ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. فقال کلمۃ لم اسمعها، یہ والا جملہ تو مجھے یاد رہا کہ 12 ہوں گے، ایک بات اور کہی جو مجھے لم اسمعها، میں نے سنی نہیں. اب جان کے نہیں سنی یا بھول کے نہیں سنی خدا جانے، لیکن نہیں سنی. فائن، آپ نے نہیں سنی تو پھر کیا رہ گئی وہ بات کا؟ نہیں، میرے والد بھی موجود تھے وہاں. انہوں نے کیا کہا؟ فقال ابی، میرے والد نے کہا کہ تم کو پتا ہے بعد میں کیا کہا تھا؟ کہ کیا کہا تھا؟ کہا بعد میں انہوں نے کہا کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے. اب خدا جانے، اب اس پہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے کیوں نہیں سنا اور یہ قریش. اب یہ کلہم تو معلوم ہوگا کہ کلہم سب کے سب، یہ کیا ضروری ہے کہ قریش سے ہوں گے بھائی؟ تمام روایات بتاتے ہیں کہ سب میرے اہل بیت سے ہوں گے. انہوں نے اس دائرے کو اور وسیع کر دیا کہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو پھر دوسرے لوگ کیسے داخل ہو سکیں گے. خیر، ہم اس پہ بھی تبصرہ نہیں، ہم تو صرف آپ کے سامنے 12 کی تعداد بیان کرنے سے، کہ وقت نہیں، ورنہ ہر لفظ پہ تبصرہ ہو سکتا ہے اور دلائل کے ساتھ. لیکن کلہم من قریش، کم سے کم ایک بات کا، ایک اعتراض کا جواب ہو گیا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی امامت کسی ایک ہی خاندان میں کیوں رہے گی. کہتے ہیں نا لوگ، ایک ہی خاندان میں کیوں ہے امامت؟ تو قریش بھی تو ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی قبیلے میں کیوں رہے امامت؟ ایک ہی قبیلے میں کیوں رہے؟ پھر تمام انسانوں کے لیے ہو جائے. اگر ڈسکرمنیشن ہے تو یہاں ڈسکرمنیشن ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، وہاں کچھ تنگ ہے. اب یہ تو اللہ کے اوپر ہے نا کہ اللہ کس کو معین کرے. ذریۃ بعضھا من بعض، اللہ نے خود ذریت میں سے ذریت ایسی نکالی، خود قرآن کہتا ہے. تو خیر، اس کے بعد صحیح ترمذی میں روایت ہے اور اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے اور یہ روایت اس طرح آئی ہے کہ لا ينقضی ان هذا الامر لا ينقضی، یہ اور بھی مضبوط ہے، حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ، کہ یہ امر یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک 12 خلیفہ نہیں آ جائیں گے. یہ صحیح مسلم ہے، یہ اور بھی واضح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیوریشن ان 12 کا اتنا طولانی ہوگا کہ قیامت تک مل رہا ہوگا اس کا سرا، مگر قیامت آئے گی نہیں جب تک 12 پورے نہیں ہو جائیں گے. یہ صحیح مسلم ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے جس میں لا یزال امر الناس ماضیا، یہ ہے یعنی لوگوں کا معاملہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک، یعنی اسلام باقی رہے گا جب تک 12 خلیفہ نہیں آ جائیں.
صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے اور اس کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں، صحیح ابی داؤد میں بھی یہ روایت ہے 12 کی، کہ اس میں تو یوں ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں سن سکے تھے، اس کی وجہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ فکبر الناس وضجوا، جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ اسلام ہمیشہ عزت اور وقار اس کا قائم رہے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ رہیں گے، تو لوگوں نے خوشی میں تکبیر کے نعرے بلند کیے اور ایک شور مچا، جس کی وجہ سے میں وہ بات نہیں سن سکا جو وہ کہی تھی۔ لیکن اس کا مطلب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب صحابہ تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امامت کا ذکر کیا جائے، خلافت کا ذکر کیا جائے تو تکبیر کے نعرے بلند کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو مجلسوں میں لوگ نعرے لگاتے ہیں، تکبیر کے، رسالت کے نعرہ حیدری لگاتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، اور یہ صحیح ابی داؤد کی روایت ہے۔ بہت ہے، میں اس کو روک رہا ہوں اس لیے کہ مجھ کو اشارے مل رہے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے، تو اور واقعاً بہرکیف مسند ابن حنبل میں یہ روایت ہے، اور ایک روایت ہم ضرور پڑھیں گے، مستدرک کی روایت ہے، اس کے بعد کنز العمال میں ہے، تیسیر الوصول الی جامع الاصول، تاریخ بغداد جناب المودع، مسند ابن حنبل کی اس روایت کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اور بھی ہے لیکن یہ والی روایت چونکہ ہماری اس آیت سے مربوط ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں، احمد ابن حنبل آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے، مسروق اس کا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ تو قاری قرآن بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بہت معروف، مستند، تمام مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا، اے ابا عبد الرحمن، هل سألتم رسول اللہ کم یملک هذه الامم من خلیفہ؟ آپ نے کبھی رسول اللہ سے یہ پوچھا؟ آپ تو رسول اللہ کے شاگرد رہے ہیں، ان کے پاس رہے ہیں، بیٹھے ہیں، صحابی ہیں، آپ نے کبھی رسول اللہ سے یہ پوچھا کہ ان کے بعد خلیفہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فقال عبداللہ بن مسعود ما سألنی عنہا احد منذ قدمت من العراق، کہا کہ مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا جب سے میں عراق سے آیا ہوں، تم سے پہلے کسی نے یہ سوال مجھ سے کیا نہیں، مگر بہت اچھا سوال تم نے کیا ہے، گڈ کویسچن، سنو۔ قال نعم، کہا ہم نے پوچھا، ہم نے رسول اللہ، لقد سألنا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ آیت یاد ہے، آیت نمبر 12، رسول اللہ نے جواب دیا، فقال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12، 12 ہوں گے، کعدت نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے مطابق، جس کا ذکر اس آیت نمبر 12 میں 12 نقیبہ کا ذکر ہے، اتنی ہی تعداد میرے بعد خلفاء کی ہوگی۔ اور بہت ہے، میں سب کچھ ختم ہو گیا ٹائم، لیکن ایک بات اگر نہیں کہی میں نے تو پھر بیکار ہے، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے، جب اتنا واضح طور پر 12 کا ذکر موجود ہے، اور میں نے خود بہت سے علماء سے بات کی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ 12 کی روایات ہیں، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی سنو، تم سے کون اللہ ہی پوچھے گا کس مولوی کے پیچھے چلے تھے، کس مولوی کی بات سنی تھی؟ اللہ تم سے ہی نہیں پوچھے گا مولویوں کا، اللہ پوچھے گا میری کتاب پڑھی تھی، 12 کا ذکر سنا تھا، اور میری کتاب کی تشریح پڑھی تھی، تفسیریں پڑھی تھیں، یا حدیثیں پڑھی تھیں، خود اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں،
کہ میں نے 12 کا ذکر کیا ہے؟ کسی نے انکار کیا آج تک کہ 12 نہیں ہوں گے؟ کسی نے کیا ہے؟ اچھا جب ہیں 12 تو کون ہے وہ 12؟ یہ ہے سوال، کہاں ہے وہ 12؟ تو قرآن نے تو کیا کہا؟ بعثنا، وہ جو بھی 12 ہوں گے وہ ہماری طرف سے ہوں گے، ہماری طرف سے، جس کو ہم، اور جب ہم نے ہم کہا اس کا مطلب ہے کہ میں کہوں گا اور میرا رسول جس کا اعلان کر دے گا۔ اب رہا یہ کہ ہمارے برادران کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، جن کی یہ کتابیں ہیں جن کا ذکر بھی ہم نے کیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی یہ غلط ہے جو شیعہ اس کہتے ہیں نا کہ 12 ان سے مراد 12 امام، یہ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ عزت رہے گی اسلام کی، اسلام کی عزت یعنی قائم رہے گا، شور شرابہ ہنگامہ، اس کو عزت سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ کون ہے وہ خلیفہ؟ تو انہوں نے معتبر علماء، اب وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، اختصار یہ کہ انہوں نے، اور جا کر آپ انٹرنیٹ پہ تلاش کر لیں، آرام سے مل جائے گا آپ کو، انگلش میں مل جائے گا، اردو میں بھی مل جائے گا، عربی میں، فارسی میں، ہر جگہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو 12 ہیں اس طرح ہیں، اس میں 4 خلیفہ ہیں پہلے، ٹھیک ہے، 4 خلفاء ہیں، خلفائے راشدون، پھر معاویہ ہے، پھر اس کا بیٹا یزید ہے، یہ 12 میں ہے، وہ عبد الملک ابن مروان ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، اور درمیان میں 2 کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز ہے، یہ 12 کی تعداد ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ آپ نے کہا معاویہ کیوں ہے بھائی خلیفوں میں اور یزید کیوں ہے؟ یہ تو بڑے برے لوگ تھے، ان کو 12 میں، تو کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں یہ کب لکھا ہے کہ وہ 12 اچھے ہوں گے؟ اس میں لکھا ہے 12 ہوں گے، تعداد 12 کی لکھ دی ہے، اس میں لکھا ہوا کہیں دکھا دو کہیں لکھا ہوا کہ وہ بہت اچھے لوگ ہوں گے۔ ارے بھئی فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام عزیز رہے گا، اسلام کے عزت باقی رہے گی جب تک یہ رہیں گے، یعنی خود صاحب عزت نہیں ہے اور اسلام کو صاحب عزت کر دے گا، سوچنے کی بات، کیا کیا جائے؟ خیر بہر کیفی ہمارے احباب ہیں، برادران اسلامی ہیں، ان کی مرضی کہ وہ جو چاہیں اور اپنا جو جواب چاہیں تیار رکھیں اللہ کے سامنے جا کر جواب دینے کے لیے، قبر میں جو بھی چاہیں جا کر جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے کس کو امام مانا تھا، اور اگر قبر میں نہیں وہ سمجھتے کہ پوچھا جائے گا تو قیامت میں تو ضرور پوچھا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بنبیہم نہیں، بامامہم، تو یہ امام کون تھے؟ تو اب جو شخص بھی تیار ہو کہ ان 12 میں جا کر یہ کہے کہ میرا 5واں امام جو تھا وہ معاویہ تھا اور 6واں امام میرا یزید تھا، تو جو اس کے لیے تیار ہو فائن، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ضرور، لیکن میرے بھائی عقل سے کام لو، اور اللہ واتقوا اللہ، اس لیے اللہ نے بار بار کہا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی نہیں ہوگا تو انسان عدل پر قائم نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہمارے علم اور معرفت میں اضافہ ہو، ہم مزید قرآن کی قراءت اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے انشاءاللہ۔ یہ درس آج کا تمام ہوا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو شروع کریں گے ربیع الاول میں، تو آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ خداوند عالم آپ کی اس عمل خیر کو قبول فرمائے۔ اتنی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اتنے صبح سویرے اپنے آرام کو تج کر، اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر آپ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ آپ کے دلوں میں معرفت میں اور اضافہ فرمائے، اور یہ جو لطف ہے جو آپ کو آتا ہے ذکر الہی میں اور قرآن فہمی میں اور قرآن کی تلاوت میں اور پڑھنے میں اور اہل بیت کے تذکرے میں، جو لطف آتا ہے اللہ اس لطف میں اور انشاءاللہ اضافہ فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے، اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو
داخل و شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات.